الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، نماز عصر کا وقت ختم ہونے کے بالکل قریب ہے۔ بغیر کسی تمہید کے مختصر وقت میں چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دو جماعتیں وہ ہیں جن کا انتخاب اللہ نے کیا۔ ایک انبیاء کی جماعت ہے کہ اس کو یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے دیا ہے، اور دوسری جس جماعت کا انتخاب اللہ نے کیا وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ عبادت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، حج عمرہ تلاوت سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ یہ دونوں جماعتیں اللہ کا انتخاب ہیں، اور اللہ کے انتخاب پر تنقید نہیں ہو سکتی، اللہ کے انتخاب پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، اللہ کے انتخاب میں نقائص نہیں تلاش کیے جا سکتے، کیونکہ ہر ایک کو دھوکہ لگ سکتا ہے، رب کو دھوکہ نہیں لگ سکتا۔ تو رب نے جب صحابہ کو چنا، رب نے انبیاء کی جماعت کو چنا۔ اب مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ انبیاء کو ایمان کا حصہ سمجھے، ادب کرے، احترام کرے، اور صحابہ پر تنقید نہ کرے بلکہ صحابہ کی تقلید کرے۔ اللہ نے صحابہ کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ان پر تنقید کی جائے، اللہ نے صحابہ کو اس لیے پیدا کیا کہ ان کے پیچھے چل کر جنت کے دروازوں تک پہنچا جائے۔ تو پاک پیغمبر کے صحابہ کو اللہ نے چنا، انبیاء کو اللہ نے چنا۔ بعد میں آنے والا کوئی عبادت کرے، تلاوت کرے، حج عمرہ کرے، اس کے اپنے لیے ہے، لیکن وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے ان مقدس جماعتوں کو عطا کیا وہ ان تک کبھی کسی صورت کسی قیمت پہنچ سکتا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صحابہ کرام نے اعمال اگر ایسے سرزد ہوئے ہوں، ان اعمال کو بنیاد بنا کر ان پر تنقید کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ تو قرآن مجید میں بالکل یہ لکھا ہوا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ اعمال شریعت کا مطلوب ضرور ہے، لیکن جب بات حضور کے صحابہ کی آئے گی تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کو مقام اعمال کی وجہ سے نہیں، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملا۔ صحابہ کو اعمال نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملا۔ جب آپ اعمال پر بات کرتے ہیں تو امت کے اعمال کو تولا جائے گا، صحابہ کو جب بھی تولا جائے گا اعمال کے ترازو میں نہیں بلکہ نسبت مصطفیٰ کے ترازو میں تولا جائے گا۔ جب نسبت مصطفیٰ کے ترازو میں تولا جائے گا تو پھر آپ علماء سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب بھی کوئی کسی سے حدیث نقل کرے درمیان میں جتنے واسطوں سے وہ حضور کا فرمان پہنچا ہے، ہر واسطے پر
اس شخصیت پر بات ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، لیکن 4 5 6 7 8 واسطوں کے بعد جب وہ فرمان حضور کا صحابی نقل کرے، حضور کے صحابی کی عمر 7 سال ہو یا 70 سال ہو، صحابی کے کردار پر بحث نہیں کی جاتی. اس سے نیچے آنے والا تہجد گزار ہو، عمرہ کرنے والا ہو، قرآن کا قاری ہو، پھر بھی اس کے حالات کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، ترازو پہ تولا جاتا ہے. صحابی جب حضور سے نقل کرتا ہے، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کسی بھی پیر کے ماننے والا ہو، وہ صحابی سے روایت لیتے وقت اس کے کردار کی چھان بین نہیں کرتا. کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ 7 سال کا بچہ ہو یا 70 سال کا بوڑھا ہو، نسبت مصطفیٰ نے اس کو کائنات کے ولیوں سے اونچا کر دیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا امام صاحب میرے کول بائے کہ کوئی بندہ صحابہ دا تذکرہ کرے نا تو میرا دل تانگ ہو ویندا ہے. امام صاحب فرمایا نیڑے آ کے بہ جا، تیرا ذکر اللہ نے قرآن وچ بھی کیتا ہے. انہاں کہ جی میرا ذکر قرآن وچ؟ امام صاحب نے فرمایا جی آ قرآن مجید لکھے ہویا لی یغیظ بہم الکفار، صحابہ نو ویکھ کے جنہاں نو ساڑ پوے مسلمان نہیں کافر ہو گئے. حضرت امام ابو یوسف دے کول ایک بندہ آیا، اس آکھے جی مینوں کدو پسند نہیں. امام صاحب آکھے جلدی کلمہ پڑھ نہیں تا گاٹا لے جاسی. انہاں آکھے جی خیر ہوگے میں کدو نہ پسند کیتے. انہاں آکھے جیڑی سبزی میرے مصطفیٰ نو پسند ہے تو اس سبزی نو پسند نہیں کردا. جیڑی گل مصطفیٰ نو پسند ہوئے اس نو پسند کرنا مسلمان دے اوتے لازم اور ضروری ہے. اگر حضور ایک سبزی نو پسند کر دیں تے اس سبزی دے نال شرافت دا سیگا لگ جاندا ہے. اس نو کدو نہیں کدو شریف آکھیا جاندا ہے. اے میں گل کدو شریف دی نہیں کردا پیا، میں تا اس ابو بکر دی کردا پیا جیڑا مصطفیٰ نو اپنی گود وچ سمجھدا. حضور علیہ السلام دا پیر مبارک مدینہ دی دھرتی تے پہ جاوے تے مدینہ عظمت والا، پاک پیغمبر جس شہر وچ پیر رکھن اس شہر دا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اس شہر دی مٹی نو مٹی نہیں خاک شفا آکھیا جاندا ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت جس کرتے دے نال ہو جاوے، اس دھاگیاں دے بڑے ہوئے کرتے دے نال محبت کرنا لوگ جزو ایمان سمجھ دیں. تے جنہاں نو حضور 2 دھیاں دتیاں ہوویں اور حضور انہاں تو بیٹیاں لئیاں ہوویں، سیر لا کے مصطفیٰ انہاں دے دروازے تے گئے ہوویں یا او سیر لا کے مصطفیٰ دے بوئے تے آئے ہوویں، یہ مقام اور مرتبہ تو بہت بلند ہے. پاک پیغمبر کو جس نے نظر سے دیکھ لیا اور جس کو پاک پیغمبر نے دیکھ لیا، اب آپ اس مقدر کا اندازہ تو کریں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کے فریم میں میری تصویر ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری آنکھوں کے فریم میں آپ کی تصویر ہے. صحابی کے مقدر کا اندازہ لگائیں. حضور کی محفل میں بیٹھ کے یہ پاک پیغمبر کو دیکھتا ہے، صحابی کی آنکھوں میں مصطفیٰ کی تصویر ہے، اور مصطفیٰ صحابہ کو دیکھتے ہیں، حضور کی آنکھوں میں ان کی تصویر ہے. اور قرآن مجید پاک پیغمبر کو مخاطب کر کے کہتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، سونیاں انہاں تو نظراں ہٹانیاں نہیں، کیونکہ تیری اکھ دے وچ جتنا بلال جچدا ہے اتنا ہور جچدا ہی کوئی. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، انہاں تو نظراں نہیں ہٹانیاں، انہاں نو نال رکھنا ہے. ہر دم تیرے وفادار ہیں، ہر لے تیرے نال محبت دا پیار دا اظہار کر کے جان مال دی قربانی دیون والے مخلص پکے وفادار جانی سارے صحابہ کرام ہیں. اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب تیار کیا تو پاک پیغمبر کے ان اصحاب کو دیکھ کر کافروں نے کلمے پڑھتے ہوئے یہ کہا غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا. اور صحابہ کو دیکھ کر خوش ہونے والا طبقہ کون سا ہے؟ وہ بھی قرآن مجید میں ہے. جب آدمی کھیتی باڑی کرے اور کھیت اچھا تیار ہو جائے، اگیتی کاشت کیتی ہوئی ہے یا پچھیتی؟ اگیتی کاشت ہوئے تے فصل چنگی ہو جاوے تے بندہ اتھو گزردا ہے ویکھ تے خوش ہو جاندا ہے. جس لے واپس گھر آوے نا تے بغیر منڈی فصل ویچیاں جیب وچ پیسے پایاں فصل ویکھ کے بندہ بالکل خون واد جاندا ہے، خوش ہو جاندا ہے. اور وہ گھر آندا ہے، بندے پوچھتے ہیں خیر ہوئے، چاچے ہوری بڑے خوش ودے
تے جس ٹائم تہاڈا دشمن فصل دے قریب تو ٹپدا ہے ویکھدا ہے ماشاءاللہ فصل چنگی ہوئی کھلی ہے تے اس دے چہرے دی رنگت چینج ہو جاندی ہے. فصل ہی کوئی ہے تسی گزردے پئے ہو تے رنگ ود گیا ہے چہرہ چمک گیا ہے. وہ فصل ہے دشمن گزرے تے رنگ سڑ گیا ہے چہرہ بالکل سڑ گیا ہے اور منہ دا ہیٹھا ہو گیا ہے. ای جناب ہکو فصل دو بندیاں دے رنگ چینج کردی پئی ہے. ایک رنگ چمکدا پیا ہے تو دوسرا رنگ سڑدا پیا ہے. قرآن مجید آکھدا ہے اے جڑے صحابہ ہیں اے ہیں پاک پیغمبر دی فصل اور جڑے انہاں نو ویکھ کے چمک رہے ہیں قرآن مجید آکھدا ہے کہ اے ہیں یعجب الزراء. جس طرح میرے مصطفیٰ ویکھ کے خوش ہوئیں تے مصطفی آج ہی صحابہ دا تذکرہ سن تے خوش ہوندے اور دوسرے او لوگ ہیں جڑے اصحاب نو ویکھ تے سڑ جاندے لیغیظ بکم الکفار. قرآن مجید آکھدا ہے اس فصل دے نال حضور دی اس محنت دے نال حضور دی اس تیار کردہ جماعت دے نال کافراں دے پیٹ وچ مروڑ آندا ہے چہرے تے پریشانی اور ملال آندا ہے تے پاک پیغمبر دے یاراں نو ویکھ کے سن کے خوش ہونا اے مصطفیٰ کریم دی سنت ہے اور حضور دے یاراں نو ویکھ کے پریشان ہو جاونا اے ابو لہب تے ابو جہل دا طریقہ ہے. الحمدللہ رب العالمین اساں اہل سنت والجماعت ہیں. سونے مصطفیٰ دا تذکرہ ہوئے دل ٹھنڈا ہو جاندہ ہے. ابو بکر و عمر عثمان و علی دا تذکرہ ہوئے تے دل ٹھنڈا ہو جاندہ ہے. یہ تو میرے رب دی تقسیم ہے. آج صبح ایک دوست نال گل ہو رہی آئی کہ یہ جڑے لوگ حضرات صحابہ اکرام تے بکواس کر دیں انہاں نو تکلیف کی ہے انہاں نو کی پریشانی ہے. انہاں کوئی انہاں دے بھی گھیولے ہوئے انہاں کو پٹواریاں نال رل کے کو فرنٹ تے کھاتیاں دے وچ رنگ برا لائیں. صحابہ نال انہاں نو مسئلہ کی ہے انہاں نو پریشانی کی ہے. کسے لے اس پریشانی نو سمجھن واسطے تھوڑا جا پیچھا سفر کرنا پوندا ہے اور جس ٹائم تسی غالب آندے ہو تے تسی خوش ہوندے ہو. وقتی طور تے دشمن غالب آندا ہے تے دشمن خوش ہوندا ہے. اگر تھوڑا پیچھا جا کے ویکھیا جاوے تے نظر آندا ہے ایران نو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیتا ہے. ایران نو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیتا ہے اور حضرت عمر ابن خطاب دا قاتل ابو لولو مجوسی جس نے حضرت عمر ابن خطاب نو خنجر ماریا نماز فجر دے اندر اور وہ جام شہادت نوش کر گئے. آج 1400 سال تو بعد ویکھو حضرت عمر ابن خطاب نے ایران فتح کیتا ہے اور ایک بندہ حضرت عمر ابن خطاب نے نماز فجر دے وچ خنجر مریندا ہے. اس بدبخت دا کیڑے ملک دے وچ دربار بنیا ہویا ہے. اس بدبخت دا کیڑے ملک دے وچ دربار بنا کے اس نو شجاع بابا آکھیا جاندا ہے اس دی عظمت نو سلام کیتا جاندا ہے تے نظر آ جائے گا اس بدبخت دا فرضی دربار ایران وچ بنا کے قاتل عمر فاروق نو سلام کیتا جا رہا ہے اس دی تعظیم اور عزت اور اکرام کیتا جا رہا ہے. میں کہ دربار بناون نال سانو اپنی قوم نو گل سمجھاونی آسان ہو گئی ہے. انہاں دا بابا جیڑا اج ایران دے وچ او حضرت عمر فاروق دے قتل کرن دے وچ ملوث اور اج ساری ایرانی قوم اس دی تکریم پہ کر دی ہے عزت پہ کر دی ہے. معلوم ہے ہوندا ہے جیڑی محمد دے یاراں نے تلوار حضور دے دین دے دشمناں تے چلائیے اس دا سیک اج توڑی محسوس ہوندا پیا ہے اور رب چاہیا تلوار عمر دی چلی ہوئے قیامت تائیں سیک مٹھا نہیں ہو سکدا. ساڈے دیہاتی بندے کسے لے زور نال کتے نو سوٹا مرے دے نا او دی کوئی چیخ نہیں نکلدی. چھوٹا مارن والا بندہ خود پریشان ہو جاندا ہے میں تے پورا ٹل آیا تے دی چیخ گھٹ نکلی ہے تے مطلب ہے ٹکانے والی جا تے لگی نہیں تے جے او دی چیخ صحیح نکلے چنگے نکلے تے مارن والا بندہ آدھا مینوں میرا مول مل گیا مینوں میرا مول مل گیا ہے میرا نشانہ صحیح جگہ پہ لگا ہے. اس کی چیخ نے بتایا ہے تکلیف کتنی ہوئی ہے. اس کی چیخ نے بتایا ہے کہ میرا نشانہ صحیح جگہ پر لگا ہے. اس کی چیخ نے بتایا ہے میرا وار خطا نہیں گیا. آج تک صحابہ پر بکواس کرنے والوں کی چیخ نے یہ بتایا ہے محمد کے صحابہ نے کفار پر وہ وار کیے تھے. محمد کے صحابہ نے دین کو پہنچانے کے لیے عرب و عجم میں وہ جھنڈے گاڑ دیے تھے. 1400 سال گزر گئے صحابہ کے منکروں کی
اے راسن اے قیامت تائیں راسن. ہاں دور بدلتا رہے گا. کبھی عمر فاروق کے غلام حق نواز کی شکل میں آئیں گے. دور بدلتا رہے گا. کبھی عمر فاروق کے غلام اعظم طارق کی شکل میں آئیں گے. کبھی فاروق اعظم کے غلام ضیاء الرحمن فاروقی کی شکل میں آئیں گے. علی شیر حیدری کی شکل میں آئیں گے. عمر فاروق کے غلام کبھی اورنگزیب فاروقی کی شکل میں آئیں گے. عمر فاروق کے غلام کبھی حضرت مولانا عبدالستار توسوی کی شکل میں آئیں گے. کبھی قاضی مظہر کی شکل میں آئیں گے. عمر فاروق کے غلام کبھی عبدالشکور لکھنوی کی شکل میں آئیں گے. نصیب اپنی اپنی. ہمارا تعلق گنبد خضرا سے ہے. اس کا تعلق ایران کے بابا سے ہے. یہ ایران کی طرف جائیں, ہم گنبد خضرا کی طرف جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ ہے جنگوی, زندہ ہے جنگوی, نعرہ تکبیر. اور آج تک الحمدللہ سنت فاروقی پر عمل ہو رہا ہے. یہ کلیم اللہ معاویہ پر پہلی مرتبہ پیچھے سے وار نہیں ہوا. یہ ان کے غلام ہیں جو مصلی رسول پر نماز پڑھائیں تو پیچھے سے وار کیے جاتے ہیں. اس وقت سے لے کر آج تک غلامان اصحاب رسول نے جنازے اٹھائیں, سینہ کوبی نہیں کی. اس تحریک کے ہر شہید کا کردار, خون سے لکھی داستان, مقام اور مرتبہ دنیا میں رب نے دکھایا, آخرت میں رب دکھائے گا. لیکن اس کا عملی منظر اور عملی مظہر یہ ہے, اگر شہداء دنیا سے گئے, ان کی اولادیں, ان کے بزرگ والد اس قوس کا علم کا جھنڈا لے کر میدان میں کھڑے تھے. اگر اعظم طارق کے بعد معاویہ اعظم میدان میں ہے, شہید ایک ہفتہ نہیں ہوا, اسٹیج پر شہید کا بھائی وسیم بھی ہے, حاجی ملازم بھی موجود ہے. چلتی رہے گولی تو کیا ہوا, چلتی رہے کو پہلی مرتبہ چلی. ہتھ کڑی آ جائے تو کیا ہوا, کو پہلی مرتبہ آئی ہے. میرے قائد فرماتے تھے مارتا انجے ہی جامنا, مارتا انجے ہی جامنا, قائد کھاتے تو لگے. گزشتہ ہفتے شہید ہونے والے فلسطین کے مجاہد شیخ یحییٰ سنوار کا آخری دنوں کا ویڈیو بیان انٹرنیٹ پر وائرل ہے. اور وہ کیا کہہ رہے تھے, کہہ رہے تھے میری 59 سال عمر ہے, میں کرونا سے مرنے کی بجائے جہاز سے مجھے بم مارا جائے, میں ٹکڑے ہو جاؤں, میں اس شہادت کو ترجیح دوں گا. بستر پر مرنا میرے مصطفیٰ کے غلاموں نے ہمیں نہیں سکھایا. 42,000 لوگ شہید ہو گئے, اسماعیل ہنیہ شہید ہو گئے, شیخ یحییٰ سنوار شہید ہو گئے. مسجد اقصی کی جنگ غزہ کے میدانوں میں, غزہ کے کھنڈرات میں لڑی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ بیت المقدس آزاد ہو کر رہے گا انشاءاللہ. کون کون چاہتے ہیں بیت المقدس میں نماز پڑھنا نصیب ہو؟ سارے چاہتے ہو؟ بیت المقدس میں زیادہ نمازوں کا ثواب صرف غزہ والوں کو ہے یا ہمیں بھی ہے؟ ہمیں بھی ہے. اگر مسجد اقصی میں آج نماز پڑھنے کا موقع ملے تو سب تیار ہیں, سب تیار ہیں. اور جب مسجد اقصی کی آزادی کی جنگ لڑی جائے, اس وقت اپنے مجاہدوں سے محبت کرتے ہوئے کوکا کولا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, اس وقت پیپسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس ملک میں اسرائیلی کمپنیاں کاروبار کرتی ہیں اور سرمایہ کما کر اسی پیسے سے فلسطین میں بچوں کا قتل عام کرتی ہیں. سب کو پتا ہے کہ کون کون سی یہودی اسرائیلی مصنوعات گڑھ موڑ پہ احمد پور سیال جنگ میں کاروبار میں مصروف ہیں, اور ان کے منافع
ہمارے اسرائیل کے بچوں کے سینے پر بم بنا کے برسائے جا رہے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی شخص فلسطین کی محبت میں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کرتا تو بتائیں وہ قیامت میں کن کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ یہ طے کر کے جائیں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ افسوس ہوتا ہے اس دکاندار پر جو کہتا ہے جی شامی 1500 بچ جاندہ ہے، تو انہوں 1500 نظر آیا ہے، 10,000 فلسطینی جڑا ملبے تلے دبے ہویا وہ نظر نہیں آئے، 1500 دا منافع نظر آیا ہے، 42,000 فلسطینی شہید ہو گیا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ اے ایمان دی کمزوری ہے، وہ پتھر باندھ کر بھی مسجد اقصی کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ بچے پتے کھا کر بھی مسجد اقصی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ قربانیاں پیش کر کے بھی مسجد اقصی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور گڑھ موڑ عامر قدس یال کا نوجوان کہتا ہے میں اسرائیلی مشروبات سے بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ غیرت ایمانی کی آخری بات ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کچھ نہیں کر سکتے، مظلوموں کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ پاکستان میں صحابہ کے خلاف بھونکنے والی زبانوں کے خلاف الحمدللہ قومی اسمبلی سے پچھلے سال قانون منظور ہو چکا ہے، سب کہیں الحمدللہ، اور 7 اگست 2023 کو سینٹ سے بھی وہ قانون پاس ہو چکا ہے۔ لیکن حد ہے، آئینی ترمیم 1 ہفتے میں ہو گئی، نافذ العمل بھی ہو گئی، جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس پاکستان بھی اس آئینی ترمیم کے تحت بنا دیا گیا، لیکن ابو بکر صدیق کی عزت کا قانون سینٹ سے پاس ہوئے 1 سال ہو گیا، ابھی تک اسے نافذ العمل نہیں کیا جا رہا۔ ہمارا مطالبہ ہے پاکستان سے فرقہ وارانہ فسادات کے خاتمے کا بل سینٹ سے پاس ہو چکا، پاکستان سے فرقہ وارانہ فسادات کے خاتمے کا بل قومی اسمبلی سے پاس ہو چکا، اسے فی الفور قانونی شکل دے کر نافذ العمل کرنا چاہیے۔ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ہم چاہتے ہیں اس ملک میں فیصلے غازی نہ کریں، فیصلے قاضی کریں۔ جب قانون بنے گا تو فیصلہ قاضی کرے گا، قانون نہیں بنے گا تو لوگ خود فیصلہ کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں لوگ خود فیصلہ نہ کریں، عدالتیں فیصلے کریں، ایوان قانون پاس کرے اور پاکستان سے فرقہ وارانہ فسادات کا خاتمہ کرے، گستاخیاں کرنے والوں کو قانون کی لگام ڈالی جائے، وائلنس پیدا کرنے والوں کو قانون کے ذریعے روکا جائے۔ اور آج کے اس اجتماع میں ہمارا جنگ انتظامیہ سے بھی یہ مطالبہ ہے، کلیم اللہ شہید کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کر کے سامنے لایا جائے اور ان سارے کرداروں کو بے نقاب کیا جائے جو اس نوجوان بچے کی شہادت کے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ ہم اس شہر کو پرامن رکھنا چاہتے ہیں، اس تحصیل کو پرامن رکھنا چاہتے ہیں۔ کلیم اللہ کو گولی چلانے والے نے اس کے امن کو تباہ کیا، ہزاروں کی تعداد میں اکثریتی نمائندگی ہونے کے باوجود ہم نے اس شہر کے تحصیل کے امن کو قائم رکھا ہے، لیکن زیادہ دیر صبر کرنا بھی بزدلی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا اس اجتماع میں حکومت پنجاب سے واضح مطالبہ ہے، جنگ انتظامیہ کے ذریعے کلیم اللہ کے قاتلوں کو فی الفور تلاش کیا جائے، بے نقاب کیا جائے، قوم کے سامنے لایا جائے۔ بصورت دیگر ہم جماعتی سطح پر مشورہ کر کے اپنے اگلے لاہے عمل کا اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ہر جماعتی لاہے عمل کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ جو اقدام مشاورت کے ساتھ ہم اٹھائیں گے آپ ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے، ساتھ رہیں گے۔ حاجی ملازم صاحب، یہ آپ کے گھر کا صدمہ نہیں ہے، یہ ہر اہل و سنت سے تعلق رکھنے والے نوجوان اور بزرگ کے دل کی آواز ہے۔ یہ صرف آپ کے گھر کا چشم و چراغ دنیا سے نہیں گیا، بلکہ اس کے دکھ کو، افسوس کو جنگ کے تمام لوگوں نے محسوس کیا، اور اس کی زندہ نشانی یہ ہے، اس کی 22 سال کی عمر دیکھو اور اس کا جنازہ دیکھو۔
وہ کسی اللہ والے نے کہا تھا ہمارا تعارف ہمارے جنازے کروائیں گے. یہ نسبت اصحاب رسول کی بات ہے. 22 سال کا کم عمر نوجوان جب دنیا سے گیا، احمد پور سیال کی تاریخ میں کسی کے جنازے کو کندھا دینے والے اتنے میسر نہیں آئے جتنے کلیم اللہ معاویہ شہید کی جنازہ کو کندھا دینے والے لوگ آئے. او بھائی یہ کلیم اللہ کا کمال نہیں، یہ فاروق اعظم کی نسبت کا کمال ہے. 1400 سال کے بعد جو حضور کے یاروں کا نام لیں، جب ان کا مقام یہ ہے، اور جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے محمد کو دیکھا ان کی تو مثال ہی کوئی نہیں. اور آپ جہاں جلسہ کے لیے موجود ہیں، یہاں نئی جامع مسجد کا سنگ بنیاد بھی رکھا جا رہا ہے. تشریف لانے والے تمام ہی معززین علاقہ، بزرگوں سے اور مساجد و مدارس کی تعمیر میں حصہ لینے کا شوق رکھنے والوں سے میری یہ درخواست ہوگی، اس مسجد کی تعمیر میں، اس مرکز کی آباد کاری میں ضرور اپنا حصہ شامل کریں. اور نہ صرف یہ کہ آج بلکہ آئندہ اس کے تعمیری مراحل کے لیے بھی اہل علاقہ اپنے آپ کو تیار رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ کریم تمامی دینی مراکز کو، مکاتب کو آباد و شاد